اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزے رکھنا، کما جس طرح، کتبہ فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یعنی یہ کوئی نئی عبادت نہیں آ گئی تمہارے اوپر فاقے کروانے کی اللہ تعالیٰ نے، یہ پرانی عبادت ہے، پہلی امتوں نے بھی رکھے ہیں اور تمہارے لیے بھی۔ اور اصلاح نفس اور معاشرے کے خد و خال، رمضان میں روزے رکھنے کا حکم اور دین حق کے بعض اصولی احکام کی تعلیم، جن سے معاشرہ پاکیزہ ہوگا اور نفس انسانی کی اصلاح ہوگی۔ روزے کے احکام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان فاقہ کرے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو اور ہر انسان میں پرہیزگاری کی قوت نشو و نما پائے اور نفس کو اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مدد ملے، اور معاشرے میں نیکی، ہمدردی اور ایک دوسرے سے محبت اور رحمت اور عدل کا نظام قائم ہو۔ اور اب ہم پڑھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہی، روزے کا فدیہ، جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فرمایا کہ ایاماً دن معدودۃ چند گنتی کے، فمن پس جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں سے، مریض، او علی سفر یا سفر پر، فعدۃ تو تعداد پوری کرے، من ایام دنوں میں، اخرى دوسرے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ بدلہ، طعام کھانا کھلانا، مسکین کو۔ یعنی یہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی، پھر اس کو ختم کر دیا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بتایا، فمن پس جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، خیرًا نیکی، فہو پس وہ، خیر لہ بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا اور اگر تم روزہ رکھو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون یعنی فرمایا روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو، سفر میں ہو، تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کرے، یعنی روزے کی گنتی بھی ہوگی۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ محتاج کو کھانے کا فدیہ جو انسان خود کھاتا ہے وہ کسی مسکین کو کھلا دے۔ اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے کہ فدیہ جو ہے اس کو زیادہ کر کے دے دے۔ اور آگے پھر اللہ نے روزے رکھنے کی ہی صلاح دی ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آگے فرمایا، شہر رمضان مہینہ رمضان کا، الذی وہ کہ انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، ہدی ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور کھلی نشانیاں، من الہدی
ہدایت سے، والفرقانی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یعنی روزے کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً ہی قرآن پاک کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ فرمایا فمن پس جو شاہدہ پائے منکم تم میں سے الشہرا اس مہینے میں فلیصمہ پس چاہیے کہ روزے رکھے، ومن کانا روزے رکھے اس کے، ومن کانا اور جو ہو مریضاً۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی وضاحت کر دی کہ یہ نہ کوئی سمجھے شاید سب کے لیے نہیں، پھر مریض کو اور مسافر کو پھر الگ کر کے بتا دیا روزہ رکھنا تو ہے بہت اچھا، مگر مریض کے لیے بھی چھوٹ ہے اور مسافر کے لیے بھی۔ اور فرمایا ومن کانا اور جو ہو مریضاً مریض، او اعلیٰ سفر یا سفر پر، پھر کیا کرے فعدۃ پس تعداد پوری کرے، من ایام دنوں سے، اخرى دوسرے، کیوں یریدو چاہتا ہے اللہ بکم تمہارے ساتھ، الیسرا آسانی، ولا اور نہیں یریدو چاہتا بکم تمہارے ساتھ العسرا سختی، کہ تمہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی، بیماری میں اور سفر میں تم روزے کو آگے پیچھے کر کے رکھ سکتے ہو۔ آگے فرمایا وَلِتُکْمِلُوا اور تاکہ تم پوری کرو العدۃ تعداد کی بڑی بات آ رہی ہے کہ جتنے روزے چھوٹے ہیں دھیان سے رکھنے ہیں، وَلَتُكَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم جو اس بات کی جو ہدایت کی ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو، وَلَعَلَّکُمْ تاکہ تم تشکرون شکر گزار بنو۔ فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اول نازل ہوا، یعنی جب نازل ہونا شروع ہوا ہے تو رمضان کا ہی مہینہ تھا، اور دوسری بات نازل ہونا شروع ہوا یہ لوگوں کا رہنما ہے ایک بات، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں دوسری بات، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے تیسری بات۔ یہ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی ہے۔ فرمایا فمن تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو الگ کر کے فرمایا اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر اس کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ روزے کے واجبات 6 ہیں: چاند دیکھ کر ابتدا کرنا اور شوال کے چاند پر ختم کرنا، روزہ کی نیت کرنا، ارادے سے کھانا پینا ترک کرنا، اور مرد عورت کے ملاپ سے پرہیز، اور قے کرنے سے پرہیز، اور روزہ توڑنے سے جو باتیں لازم آتی ہیں اس کی کیا ہے کہ ایک تو اس کا قضا بعد میں روزہ رکھنا اور کفارہ ادا کرنا اور فدیہ دینا، یہ 3 چیزیں ہیں۔ کفارہ کب ہوگا؟ جب انسان نے جان بوجھ کے توڑا ہے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ زیادہ ہے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا نہیں ہے، اور اس میں اس کی بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کو کرنے کی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اور پھر ساتھ ہی ایک بات اور کر دی، وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کریں عبادی، سوال کریں تجھ سے عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، اللہ کرے ہمیں تو ایسی کبھی ہوش ہی نہیں ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے ساتھ یہ گمان ہے اور ہمیں کبھی ہوش ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی ہمارے ایسے سوال ہم کریں۔ تو فرمایا انی میرے متعلق، فانی پس بے شک میں قریب ہوں، کیا ہے پھر اجیبو قبول کرتا ہوں، دعوت پکارنا،
ادائی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی پکارتا ہے مجھے، فلیستجیبوا پس چاہیے کہ وہ حکم مانے، کس کا؟ لی میرے، ولیؤمنوا اور چاہیے کہ ایمان لائیں، کس پر؟ بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ ہوں وہ، یرشدون ہدایت پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے تو کہہ دو کہ میں تو کہاں ہوں، تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ اصل میں ان عبادات سے مقصود انسانی نفس کی اصلاح اور تربیت ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ جب تک انسان فاقہ کشی کے چلے نہ کھینچے اللہ کو پکارا نہیں جا سکتا، جیسا کہ غلط تصور دنیا میں رائج ہے۔ خدا تو ہر حال میں دنیا والوں کی پکار سنتا ہے، وہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایمان اور اخلاص سے اسے پکارو گے تو اس کی رحمت کا دروازہ تم پر کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق دے۔ آگے فرمایا اوہلا، اب تھوڑے سے احکام آنے لگے ہیں۔ پہلی بات، حلال کر دیا گیا کیا؟ لکم تمہارے لیے، لیلتا رات میں، الصیام روزوں کی، الرفث خلوت، الی طرف نسائکم بیویوں اپنی، ہن وہ لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس ہو، لہن ان کے لیے، علما معلوم ہے، اللہ کو، انکم بے شک، تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم نفسوں اپنے سے، فتابا پس توبہ قبول کی، علیکم تمہاری، وعفا اور اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب باشروا مباشرت کرو، ہن ان سے، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتبا جو لکھا ہے، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین صاف نظر آئے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاری، الابیض سفید سے، من الخیط دھاری، الاسود سیاہ سے، من الفجر صبح، ثم پھر اتموا پورا کرو، الصیام روزہ، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ، تباشروہن مباشرت کرو ان سے، وانتم اور تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ، حدود اللہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا پس نہ، تقربوہا قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ آیتیں اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیات اپنی، کس کے لیے؟ للناس لوگوں کے لیے، کیوں؟ لعلہم تاکہ وہ، یتقون پرہیزگار بنے۔ فرمایا کہ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا۔ اب صحابہ کرام جاتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے، حالانکہ جائز کام تھا، مگر اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جائز کام کو بھی انسان دل میں کھوٹ رکھ کے کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وضاحت کر دی اس کی۔ فرمایا وہ تمہاری پوشاک ہیں۔ پوشاک کس لیے ہوتی ہے؟ ہم تو آج تک اسی طرح سے پڑھاتے رہے کہ ڈھانپنا، مگر پوشاک خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔
اب میاں بیوی کے لیے اور بیوی اپنے مرد کے لیے وہ خوبصورت نقشہ بھی بنا سکتی ہے اور اس کو جیسا بھی، اب دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے پوشاک کا معنی خوبصورتی بھی ہے، ڈھانپنا بھی ہے اور ستر کو چھپانا بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پوشاک کا نام لیا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے الگ نظر آنے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رات کہیں ایک سفید دھاگا ایک رات تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے اور اٹھا کے دیکھتے رہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہو گئی، دھاگے تو مجھے سفید اور کالے نظر ہی نہ آئے، تو آپ مسکرایا، آپ نے فرمایا وہ دھاگوں میں نہیں تھا، سرہانے کے نیچے نہیں رکھنا تھا، وہ آسمان پہ داری نظر آنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس داری کا کہ یہاں تک کہ صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے الگ نظر آنے لگے، یعنی تکیہ کے نیچے نہیں رکھنے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو۔ اعتکاف میں رات اور دن دونوں میں ہی پابندی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ چلو جی گھر سے ہو آئیں، نہیں، اعتکاف کی حالت میں کوئی 24 گھنٹے کی پابندی ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کے بیان فرماتا ہے، کیا ہو؟ تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ روزہ سے مشقت نفس کی عبادتیں کچھ مفید نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی آدمی بندوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے اور حرام کے مال سے اپنے آپ کو روک نہ سکے، اور نیکی یہ بھی نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے تم نے جائز غذا ترک کر دی، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ناجائز غذا اور مال حاصل کرنا ترک کر دیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی آگے ہدایت کی ہے، فرمایا ولا، اور نہ تأکلوا کھاؤ اموالکم مال اپنے بینکم درمیان اپنے، کیسے بالباطل نہ حق، وتدلوا، اور نہ پہنچاؤ بہا ان کو الی الحکام احکام کی طرف، لتأکلوا تاکہ تم کھا جاؤ، فریقاً کوئی حصہ، من اموالی مال سے، الناسی لوگوں کے، بالاسم ساتھ گناہ کے، وانتم اور تم جانتے بھی ہو، وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ نہیں کہ یہ معصومیت سے کھا گیا ہے، اسے پتہ بھی تھا یہ مال میرا نہیں ہے اور اس نے اسے استعمال کر لیا، کھا لیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ فرمایا اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ یہ بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔